بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ اب سے چند دنوں کے بعد ہی شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا جو رتبہ قرآن کریم میں اور احادیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کا فضل ہے بیشتر مسلمانوں کو اس کا احساس ہوتا ہے اور اس کے لیے اہتمام بھی کرتے ہیں، اور نماز، روزے اور دیگر عبادتوں میں پہل اور جتنا زیادہ یکسو ہو سکتے ہیں اس اعتبار سے اس میں لگ جاتے ہیں۔ جہاں تک رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے تعلق سے جب ہم قرآن کریم کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند اہم پہلوؤں کو بیان کیا۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے کا روزہ وہ تمام افراد جو بیمار نہ ہوں، معذور نہ ہو، مسافر نہ ہو، ان کے اوپر فرض ہے، اور اس کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ روزہ فرض کیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں عربی مہینوں میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ آخر روزے اور بے شمار اجر و ثواب کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ گویا اس مہینے کی دوسری اہم خصوصیت اس کے اندر روزے کے اندر، اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کا نازل کرنا ہے۔ آپ کے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ قرآن کریم تو 23 سالہ نبوی مدت میں نازل ہوا، پھر اس مہینے میں نازل ہونے کا کیا مطلب؟ اس کی 2 تفصیلات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے آخری آسمان پر جس تاریخ کو پورا قرآن نازل کیا وہ رمضان کے لیلۃ القدر کی تاریخ تھی، اور دوسرا مفہوم قرآن کریم کے نزول کا جو ابتدا ہے، اس کی جو شروعات ہے، یہ شروعات رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اب ہمیں اور آپ کو 2 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اس مہینے کے روزے فرض ہیں، اور نمبر 2، اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اب اگر ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، تو میں بہت ہی صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، رمضان کے مہینے میں الگ سے کوئی ایسی عبادت لازم نہیں ہے جو دیگر دنوں میں نہ ہو۔ روزہ نفلی کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھنا مسنون، اسی طرح سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں، ہر مہینے کے بیچ کے 3 دنوں میں، عرفات کے دن، 10 محرم کی تاریخ کو 9 کے ساتھ ملا کر ان میں بھی روزہ رکھنا مسنون ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس مہینے میں اس روزے کو فرض کر دیا گیا، تو دن میں رمضان کے اندر روزے کو فرض کر دیا گیا،
جو روزہ دیگر دنوں میں ہے، فرق یہ ہے کہ دیگر دنوں میں مسنون و مستحب، اس مہینے میں اس روزے کی حیثیت فرض اور لازم کی ہے۔ اس مہینے میں دوسرا اضافی عمل جس کو ہم اور آپ تراویح کہتے ہیں، اس کو بھی عشاء کے بعد سے فجر کے درمیان پڑھی جانے والی تہجد کی نماز کا رمضان میں بدل مانا جاتا ہے۔ ہمیشہ تہجد اور رات میں اٹھ کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرنا یہ مطلوب ہے، لیکن اس مہینے میں اس کی حیثیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں قیام اللیل اور تراویح کی اہمیت اور زیادہ بیان کی، اور اس تراویح کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا مطلوب و بہتر ہے، اس وجہ سے کہ اسی مہینے میں اسے نازل کیا گیا۔ تو اب ہمیں اور آپ کو رمضان کے تعلق سے جو چند باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، رمضان کے مہینے میں دن کے اندر روزہ فرض ہو جاتا ہے، رات کے اندر قیام اللیل اور تراویح کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ روزہ عام دنوں میں فرض نہیں لیکن رمضان میں فرض ہے اور یہ تقوی کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک اور اہم ترین چیز جس کی طرف ہمارا اور آپ کا ذہن نسبتاً کم جاتا ہے یا جاتا ہی نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا تو وہاں پر صاف صاف کہا کہ یہ روزے آپ پر فرض ہیں۔ صبح سے شام تک پانی اور کھانے کو بھی ہاتھ لگانے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لازم نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ میں ہیں ایاماً معدودات، پورے 12 مہینوں میں صرف 30 گنے چنے دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا ایاماً معدودات، چند دن کے روزے بے شمار اجر و ثواب کے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من کانا منکم مریضاً، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو یہ رمضان کے فرض روزے اس کے حق میں فرض نہیں، بلکہ اگر رکھ پائے تو رمضان میں رکھے، اور اگر نہ رکھ پائے تو پھر ان روزوں کو بعد میں جب سفر نہ ہو، جب بیمار نہ ہو تب رکھ لے۔ اسی طرح حیض کی صورت میں عورتوں کو رمضان میں روزہ نہیں رکھنا ہے، بعد میں قضا کرنی ہے۔ ولادت کے بعد نفاس کی صورت میں یا اسی طرح سے پیگننسی کی پوزیشن میں، رضاعت اور دودھ پلانے کی مدت میں اگر اس کی وجہ سے روزے میں دقت آتی ہے تو اس مہینے میں جو روزہ فرض ہے اس کے اندر رعایت دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے بعد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ اس روزے میں بھی اس بے شمار اجر و ثواب کے دیتے ہوئے بھی ہر طرح سے خیر و برکت کے ماحول کو فراہم کرتے ہوئے بھی یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بکم کے آپ کے ساتھ اليسر، آسانی کا معاملہ ہو، ولا یرید بکم العسر، اور آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتے۔ تو جب اس مہینے کی خصوصیت دن میں روزہ فرض ہونا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت دی کہ مختلف صورتوں میں آپ بعد میں قضا کر سکتے ہیں، تو اس کے دوسرے اہم عنصر قیام اللیل اور تراویح کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا مطلوب
عام طور پر دنیا میں ہر جگہ تراویح کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنے کا معمول ہے، لیکن آپ تمام حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ رمضان میں تراویح پڑھنا اصل ہے، اس کے اندر قرآن کا ختم کرنا اصل نہیں۔ تراویح پورے رمضان پڑھنا، اس لیے کہ حدیث ہے من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے پورے مہینے کے اندر قیام اللیل اور تراویح پڑھنا مطلوب، اور کسی بھی آیت میں، کسی بھی حدیث میں، کسی بھی صحابی کے ذریعے اس تراویح کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ اس تراویح کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ اس کا ختم کرنا بعض دوسری مصلحتوں سے ہے، جن میں ایک چیز ہماری اور آپ کی وہ لاپرواہی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، سال گزر جاتے ہیں اور بہتوں کو اس کے پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، لہذا رمضان کے مہینے میں امام صاحب تراویح کے اندر اسے مکمل پڑھ دیں، کم از کم ہم میں کوتاہی کرنے والے اسے سن تو سکے۔ اسی طرح جو حفاظ کرام ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بہت بلند کیا ہے اللہ کے کلام کو یاد کرنے کی وجہ سے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے یاد کرنے کے بعد لاپرواہی برتی تو اتنی تیزی سے بھولتے چلے جاتے ہیں، لہذا سال میں تراویح پڑھنے کا معمول اور اس کو یاد رکھنے کے لیے سال بھر تھوڑی بہت کوشش کہ ہم بھول نہ جائیں یا اس طرح کے دیگر مقاصد کے لیے تراویح کے اندر قرآن ختم کرنے کا معمول ہے، لیکن یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ لہذا اس سال جبکہ تراویح کے معاملے میں کووڈ پروٹوکال کی وجہ سے وقت بہت محدود مل رہا ہے، ہم کو اس پہ زور دینا ہے کہ تراویح نہ چھوٹے، چاہے ہم مسجد میں باجماعت پڑھیں، چاہے گھروں میں پڑھیں، چاہے اپنے افراد خانہ، گھر کے افراد کو خود اپنے بیوی بچے اور دیگر رشتے دار جن سے محرم میں آتے ہیں ان کے ساتھ بھی گھروں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پورے رمضان قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کریں۔ ہاں، ہم اس میں تلاوت کتنی کریں یہ صورتحال پر موقوف ہونی چاہیے، اور چونکہ کووڈ کی جو سچویشن ہے بہت معمولی نہیں، صراحت کے ساتھ کہتا ہوں نظر انداز کرنے کے لائق نہیں۔ کل میں ایک میٹنگ میں تھا جس میں جواہر لال یونیورسٹی علی گڑھ کے ریڈیولوجی کے سابق ہیڈ اور میدانتا کے کریٹیکل یونٹ کے ایک اہم ڈاکٹر اور بعض کارڈیولوجسٹ اور دیگر افراد تھے، ان سب کا اتفاق ہے، اور ہم اور آپ اگر کسی معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے میڈیکل فن کا ماہر ہو، دیندار ہو، دینی احکام کو سمجھتا ہو۔ کم از کم وہ 4 دیندار متدین ڈاکٹرز جو اس طرح کے کیسز کو دیکھتے رہے ہیں، بلکہ کورونا کے مریض جو میدانتا میں آتے رہے، ڈاکٹر الطاف صاحب ان سے بخوبی واقف تھے، اسی طرح ریڈیولوجی کے ہیں ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب اور دیگر شعبوں کے ڈاکٹر، یہ وہ لوگ تھے جو دیندار بھی ہیں، میڈیکل کے فن میں اللہ کا فضل ہے بہت اونچا رتبہ رکھتے ہیں، اور جس میٹنگ میں گفتگو ہوئی اس میں علماء کرام کی بھی ایک تعداد تھی، اور سب اس نتیجے تک پہنچے کہ اس کو نظر انداز کر دینا درست نہیں۔ جو صورتحال اس وقت ہے
گزشتہ سال کورونا کی جو نوعیت تھی وہ موجودہ کورونا سے کافی ہلکی تھی. اس وقت جو صورتحال ہے کافی سخت ہے. بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں. رات میں 12 بجے سے صبح 7 بجے تک 3 فون میرے پاس آ چکے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، نہلائیں کیسے. مہانگر کا ایک فون آیا کہ انتقال ہو گیا، کوئی نہلانے کے لیے تیار نہیں. جب صورتحال یہاں تک پہنچ جائے تو ہم کو ہوشیار ہونا ہے. ہمیں شریعت میں جو رعایتیں ملتی ہیں، جو احتیاط کے تقاضے اور تاکید ہیں، ان کو برتنا اور اس پر عمل کرنا ہے. لہذا یہ کورونا ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت ہی تشویشناک شکل میں سامنے آئی ہے. ہمیں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو، آپ کو، سب کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے، سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، زندگی معمول پر لائے، لوگوں کی پریشانیاں صحت کے نقطۂ نظر سے اور اس کی وجہ سے دوسری آنے والی پریشانیاں اس سے محفوظ رکھے. اور اس کی وجہ سے کیونکہ رمضان کے تعلق سے جو آیتیں ہیں اسی کے اندر ہے یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سہولت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور آپ کے ساتھ سختی، دقت اور پریشانی اللہ کبھی نہیں چاہ سکتا. اور میں نے مثال دی آپ کے سامنے روزے کے حوالے سے کہ دن میں جو روزہ فرض ہے اس میں اللہ نے رعایت دی. تو تراویح میں قرآن کریم کا پڑھنا، اول تو تراویح مسنون ہے اور اس کے اندر قرآن کریم کا ختم کرنا یہ مختلف خارجی اسباب سے بہتر ضرور ہے، لیکن نہ قرآن میں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ کرام نے، نہ ائمہ کرام نے اس کے ختم کرنے کو لازم قرار دیا. کسی نے لازم جب قرار نہیں دیا تو موجودہ سچویشن میں ہم اس بیماری اور اس سے نپٹنے کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے. لیکن اگر ہم تراویح کے اندر قرآن کریم پورا نہیں سن سکتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی نے قرآن کریم سننے کے بے شمار اسباب آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آپ قرآن کریم پڑھیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کچھ افراد نہیں پڑھ سکتے تو ان سے کہیے آئیے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب، سنانے کا بھی ثواب ہے. لہذا آپ اپنے گھر کے ان افراد کے سامنے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیے. اور اگر کوئی ایسا فرق نہیں ہے تو ہمارے سامنے نئی ٹیکنالوجی میں یوٹیوب میں جا کے روزانہ پارے اول، پارے دوم، پارے سوم، یا جس ترتیب سے بھی آپ تلاش کر سکیں اس ترتیب سے بآسانی آپ کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے اور آپ قرآن کریم سن سکتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کو تراویح میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا اور وہ جس شب میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے. اور صاف واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت 1000 راتوں سے بہتر بتا کر ہم کو اور آپ کو ترغیب دی ہے کہ ان 5 راتوں کو جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے ہم اس ثواب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. لہذا یہ تمام وہ مواقع ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ کسی طرح کی ثواب میں کمی، اگر ہمارے اخلاص میں کمی نہیں آئی تو انشاءاللہ نہیں ہوگی. لہذا اس مسجد میں بھی انشاءاللہ یہ پروگرام منایا جائے گا کہ عشاء کی اذان وقت ہوتے ہی دی جائے. پہلے دن تقریباً 7:51 میں عشاء کا وقت ہو رہا ہے. 7:51 پر عشاء کا وقت ہو رہا ہے. انشاءاللہ عشاء کے وقت کے شروع ہوتے ہی عشاء کی اذان ہوگی اور زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ کا وقفہ فرض نماز میں رکھا جائے گا
اس لیے کہ 2 رکعت 2-3 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اذان کے بعد 5 سے 10 منٹ کا وقفہ اور تقریباً 8 بجے کے آس پاس عشاء کی نماز شروع ہو جائے گی، اور پھر 8:15 سے 8:45 کے درمیان جتنا بھی میسر ہو قرآن کریم پڑھ کر انشاءاللہ تراویح ادا کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ 8:45 بجے تراویح ختم ہو جائے، تاکہ لوگ 9 بجے تک اپنی اپنی منزل اور اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں۔ اسی طرح سے ہم خود بھی اہتمام کریں اور اپنے متعلقین سے بھی یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ شریعت نے جب سہولت دی تو اپنے اوپر بیجا بوجھ ڈالنا یہ نہ اللہ کی منشا ہے، نہ شریعت کا تقاضا ہے، اور نہ مزید اجر و ثواب کا ذریعہ۔ لہذا یہ بیماری ایک حقیقت ہے، ہم اس سے کیسے نپٹیں انشاءاللہ اس سلسلے میں تفصیلات آئیں گی۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ کم از کم 2 نمازیوں کے بیچ میں ایک جگہ خالی ہونی چاہیے، خاص طور پر خطبے کے وقت ہم دور بیٹھ کر سن سکتے ہیں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہماری اس مسجد میں اوپر نیچے اللہ نے گنجائش دی ہے، لہذا اگر ضرورت ہے تو فاصلے کو بنائے رکھنا، آئندہ جب مسجد میں آئے تو ماسک کا اہتمام کرنا۔ جو لوگ سانس کی بیماریوں یا ان بیماریوں سے متاثر ہیں جو کووڈ کی علامتوں میں ہیں، وہ احتیاطی طور پر اگر نہ آنا چاہیں تو شریعت نے گھر پر نماز پڑھنے کی رعایت بھی دی ہے، اور اگر آنا چاہیں تو وہ ماسک اور دیگر احتیاطی تقاضوں کو پورے طور پر برتیں اور کوشش یہ کریں کہ فاصلے کو برقرار رکھیں۔ شروع میں فاصلہ یہاں لوگوں نے کیا، لیکن بعد میں آنے والے چونکہ انہیں پتہ نہیں تھا، آج وہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آئندہ ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بیماریوں کی صورت میں بعض چیزوں سے احتیاط کیا، اور ایک قول ہے جس کا مجھے یاد نہیں، لیکن ایک قول ہے الحمیۃ رأس الدوا، کہ علاج کی سب سے بہترین شکل پرہیز اور احتیاط ہے۔ لہذا یہ احتیاط اور پرہیز یہ خلاف شریعت نہیں، خلاف دین نہیں، بلکہ فطری انسانی ضرورتوں میں سے ہے، جس کی دین بھی مخالفت نہیں کرتا، جس کی اللہ تعالیٰ بھی مخالفت نہیں کرتے، اس کے خلاف انشاءاللہ ہم اور آپ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ لہذا آئیے ہم تمام لوگ طے کریں کہ انشاءاللہ روزے میں ملنے والے مواقع سے کما حقہ فائدہ اٹھائیں گے، فرض روزے ضرور رکھیں گے، قیام اللیل پوری رمضان ادا کریں گے، اور تراویح کے اندر اگر پورا قرآن نہیں سن پا رہے ہیں تو دل کو اطمینان دلائیں گے کہ یہ فرض نہیں ہے، فرض تراویح پڑھنا بھی نہیں ہے بلکہ مسنون ہے، اور اس مسنون عمل میں چونکہ اجر و ثواب زیادہ، لہذا انشاءاللہ اسے ضرور کریں گے، اور وقت چونکہ محدود ہے لہذا وقت کی پابندی کے ساتھ اذان سے 2-4 منٹ پہلے ہی مسجدوں میں پہنچ کر اذان ہوتے ہی 2 رکعت سنت، اور اس کے بعد فرض نماز کے بعد 2 رکعت، اور پھر اس کے بعد تراویح، اور تراویح میں وقت کی وہ رعایت جس میں ہم 8:45 بجے تک تراویح ختم کر سکیں اتنی تلاوت کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم اپنے گھروں میں تلاوت کا معمول بنائیں گے تاکہ وہ تلافی ہو سکے جو عام سالوں میں ہوتی تھی، اور اس سال ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس چیز کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار خیر
اور بھلائی پیدا کر دے۔ لہذا آئیے دعا کریں، اے اللہ اس وبا کو جلد از جلد ختم فرما، اس کے برے اثرات سے ہم سب کو، پوری دنیا کو، ہر چھوٹے بڑے امیر غریب مرد عورت کو محفوظ رکھنا، اور اس میں جو نیکیاں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس کے بھی کرنے کی توفیق دے، اور چونکہ یہ بیماری وہ بیماری ہے جو متاثر ہے، بیماریاں ان کے کفارہ سیئات کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور یہ وہ بیماری ہے جو متاثر نہیں ہے انہیں بھی مختلف قسم کی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ اسے ہر ایک کے حق میں خیر بنائے۔ اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، یتیم بیوہ اور بے سہارا تمام افراد کی حفاظت اور کفالت فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو بے برکتی کا شکار ہے ان کی روزی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما، جو قرض کرے دبے ہیں قرض کی ادائیگی کو آسان فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہر طرح کے خیر و برکت اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا، ہم تمام لوگوں کو روزوں، قیام اللیل، تلاوت اور دیگر تمام نیک اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن و سنت سے لگاؤ، اس سے محبت اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے ہم سب کو تیار کر دیں۔